نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة قالت ان من نعم الله علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك وأنا مستند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار براسي أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار براسي أن نعم فلينته فأمر هو وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله أن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. رواہ البخاری. یہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. چونکہ یہ باب میں چند فصلیں ہیں اور اس میں ہجرت کا بیان، سرکار کے وفات شریف کا بیان اور وفات سے پہلے جو حالت تھی اس کا بیان ہے، اس لیے صاحب مشکات وہی احادیث ذکر کر رہے ہیں جن میں اس طرح کا ذکر ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے مجھ پر یہ بھی ہے، یعنی مجھ پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں، میرے دن میں، میرے گلے میں اور میرے سینہ کے درمیان وفات پائی. میرے سینہ کے درمیان وفات پائی، یعنی جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حجرہ عائشہ کا تھا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ سرکار نے وفات پائی میرے گھر میں، میرے دن میں ان کی باری تھی، اور میرے گلے میں اور میرے سینے میں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام فرما رہے تھے. حضور کا سر انور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا اور سرکار وفات پائے. تو وہ ان کو سب سے بڑی فضیلت مل گئی. تو کہتی ہیں کہ آقا نے میرے گھر میں، میرے دن میں، میرے سینے پہ، میرے گلے میں وفات پائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے تھوک کو جمع فرما دیا. آپ کے لعاب پاک کو اور میرے تھوک کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آخر میں جمع فرمایا. کس طرح؟ وہ کہتی ہیں واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی اس وقت کمرے میں تھے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو حضور یہ فرما رہے تھے اشارے سے کہ وہ اس مسواک کو جو حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں تھی حضور غور سے دیکھ رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ سرکار کو مسواک چاہیے، تو میں نے کہا حضور چاہیے؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہاں. پھر سرکار کو دیا تو سخت تھا، مسواک بڑا سخت تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں لگا کر دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا. ظاہر بات ہے ان کا تھوک لگے گا، نرم کیا اور پھر نرم کر کے وہی مسواک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. پھر سرکار نے مسواک فرمایا آخر وقت میں. کہتی ہیں کہ ایک اللہ کا سب سے بڑا مجھ پر کرم یہ ہے
ان اللہ جمع بین ریقی وریقہ عند موتی، حضور کی وفات کے وقت اللہ نے ان کے اور میرے تھوک کو جمع فرما دیا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ملی کہ آخر میں یہ نعمت مل گئی کہ مسواک انہوں نے کیا اور ان کا تھوک اور سرکار کا لعاب دین جمع ہوا۔ اللہ اللہ، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ ازواج میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بہت محبت فرماتے تھے، کئی ایک وجہوں سے۔ ایک یہ کہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق یہ سرکار کے وہ چہیتے صحابی ہیں اور اتنے جانثار ہیں کہ اب ان کا کیا کہنا۔ حضور بہت محبت فرماتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم و کمال دیا تھا کہ سرکار جانتے تھے کہ میرے احادیث کا اور دین کا اکثر حصہ حضرت عائشہ سے مروی ہوگا، روایت کرے گی، اس لیے حضور کی صحبت میں رہیں، اتنا سنا اور جتنا سنا اتنا یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو سنتی تھی اس پہ قرآن و حدیث کے حوالے سے مسائل کو استنباط کر کے نکالتی تھی اور امت کے لیے بھلائی کا سامان مہیا کیا۔ تو یہ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے سرکار۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقیہہ تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ آقا فرماتے اشربی، اچھا تم پیو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پہلے اس پانی کا گلاس پیا، منہ میں رکھا، پانی پیا، پھر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیا۔ تو اب محبت دیکھی، آقا فرماتے من این شربتے، کہاں ہونٹ لگا کے پیا ہے؟ کہا حضور یہاں ہونٹ لگائے۔ سرکار نے ہاتھ کو موڑ دیا، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے تھے وہیں سے سرکار نے پانی پیا۔ ایک محبت کی مثال دے رہے ہیں، اور اس دیواجی زندگی کپل لائف دامپتیہ جیون، اس میں کس طرح رہنا ہے اور کیا کارکردگی میاں بیوی کی ہونی چاہیے، یہ جو باتیں ہیں ان میں سے اکثر وہ باتیں ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کس طرح جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو ایک مثال قائم کی ہے حضور کی، حضرت عائشہ کی زندگی ہے، یہ قیامت تک آنے والے ان جوڑوں کے لیے، ان شادی شدہ ان میاں بیوی کے لیے ماڈل و آئیڈیل ہے۔ اگر ان کی زندگی پہ چلے تو پھر کبھی بھی جیون میں، کبھی بھی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ محبت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے تھے اتنا، اسی بے شمار محبت۔ کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی باری ہوتی کھانا پکاتی تو سرکار فرماتے تھے عائشہ کیا باقی ہے؟ کہا حضور یہ فلاں کام باقی ہے۔ اچھا تم یہ کرو، یہ کام میں کر دیتا ہوں، تم یہ کرو، یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں تو اتنا بڑا ہوں میں گھر کا کام کروں گا، نہیں، حضور کو تو ایک ماڈل بننا ہے، ایک جو ہے مثال پیش کرنی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال دے رہے ہیں کہ عائشہ تم یہ کام کرو، میں تمہارا کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں، تاکہ یہ محبت کا پیغام امت میں قیامت تک شادی شدہ لوگوں کے لیے برقرار رہے۔ یہ ہے، ایسے احادیث میں بے شمار واقعات، اگر ان کی زندگی کو ماڈل بنایا جائے تو پھر زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ان کی زندگی نمونہ ہے۔ شادی کے بعد پرابلمس ہوتے ہیں، پہلے آزاد ہوتا ہے، پھر کسی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، 10-15 دن 2 مہینہ تو اچھا چلتا ہے، پھر بعد میں موڈ آؤٹ ہونے لگتا ہے، پھر ذمہ داریاں آئی ہیں، خرچہ بڑھ گیا، پھر 2-4 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے،
دو چار بچے، پھر اسکول کی فی ہے، دوا ہے، یہ ہے، فلانا ڈھکڑا، یہ سب پھر گھر میں جاتا ہے تو پھر ایک آدمی پرسوں آئے تو میرے پاس، جب باپو گھر پہ جاتا ہوں جیسے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، 2 بچے ہیں، ہم 2 ہیں، تو پھر یہی ہے کہ بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، کہاں بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا تھا، تو یہ اس سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اس کا مفہوم علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو مارے گا اللہ اس کا رزق آدھا کر دے گا، اس کا رزق اللہ تعالیٰ آدھا کر دے گا۔ اور قرآن میں تو تفسیر میں دوسرے پارے میں میں نے بیان کیا کہ اگر کبھی ایسا ہو بھی تو اس کو گال پہ نہیں مارنا ہے، گال پہ نہیں مارنا ہے، اس لیے کہ پھر اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، آج غصے میں اسی پہ تھپڑ لگاتا ہے، پھر اسی سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اکثر لوگ پھر شادی کے بعد الا ماشاءاللہ بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی آخر تک کی زندگی اچھی ہی رہتی ہے، مگر پھر کبھی کبھی مزاج میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے مزاج میں، تو پھر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، یاروں کی بزموں میں بیٹھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جیسے ہی بیوی کو دیکھ لیتا ہے موڈ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا کام کرتی ہے گھر میں، اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری وہ نبھا رہی ہے، تو تیری ذمہ داری نبھا۔ جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو یقیناً گھر میں کبھی بھی خراب ماحول پیدا نہیں ہو پائے گا۔ ایک مثال دی ہے، آئیڈیل دیا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں بھی لوگ پتہ نہیں کافروں کی رسمیں آ رہی ہیں، مشرکوں کی طرز اور ان کے طریقے ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں، تھوڑی سی بات پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، اب عورت ہے ناقص العقل ہے، حدیث پاک میں آیا ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی، وَكَسْرُهَا الطَّلَاقُ، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے، اس لیے جیسی ہے اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو اگر شرعی کوئی خرابی نہیں ہے، نہ مزاج سب کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی کافروں کی رسمیں آ رہی ہے۔ تھوڑا سا جھگڑا ہوا، عورت اپنے میکے چلی گئی، باپ بولے گا، بھائی بولے گا، ابے ویر ہو نہ لانا، 1-2 سال تک بیٹھی رہتی ہے، 3 سال تک بیٹھی رہتی ہے، کوئی سمادھان کی فکر نہیں کرتا، صلح کی فکر نہیں کرتا۔ ارے وہ انسان ہے، اس کے جذبات نہیں ہیں کیا؟ اس کی خواہشیں نہیں ہیں کیا؟ اس کی جو فطری خواہش ہے، جو جذبات ہیں، وہ باپ پورا کرے گا کیا؟ وہ بھائی پورا کرے گا؟ وہ تو شوہر پورا کرے گا۔ تو وہ شرم میں وہ کچھ نہیں بولتی، مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں 3 سال 4 سال 5 سال تک ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، روزانہ کی خبریں ہیں، آوارگی آ جاتی ہے دماغ میں، گھر پہ بیٹھے بیٹھے پھر کہاں کانٹیکٹ ہوتا ہے، پھر ذہن و فکر میں آوارگی آتی ہے، فکر جو ہے بے پرواہ ہوتی ہے اور ذہن و فکر بے لگام ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے سامنے جو نتیجہ نکلتا ہے معاشرے میں رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ یہ سمجھائی جائے، یہ تو سمجھ ہی لینا چاہیے، مگر کبھی کبھی ایسے واقعات کے تناظر میں یہ نصیحت کرنی پڑتی ہے تاکہ معاشرے کو سبق ملے اور سوچے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، اور مسلمان ایز دا امتی اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سرکار نے ہر فیلڈ میں رہنمائی فرمائی ہے، ایسا نہیں کہ سرکار نبی ہیں تو نبی ہونے کے ناطے پیغام دیا، سرکار نے ہر فیلڈ میں پیغام دیا۔ حضور کی ایک زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ تھی، وہ بھی سرکار کی ایک الگ زندگی ہے۔ حضور کی زندگی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ تھی، اس کا ایک الگ چیپٹر ہے۔ اپنے داماد حضرت علی کے ساتھ سرکار کی ایک زندگی تھی، اس کا چیپٹر الگ ہے۔ اپنے ساتھی ابو بکر و سعد و سعید کے ساتھ زندگی تھی۔ یعنی ہر فیلڈ میں سرکار چاہے بیوی کے ساتھ ہو، چاہے بیٹی کے ساتھ ہو، چاہے داماد کے ساتھ ہو، چاہے ساتھیوں کے ساتھ ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں، چاہے مسجد نبی میں ہو یا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے گھر میں ہو، حضور نے کھل کے بتا دیا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یہی ہے ایک، مگر جو ہے ہمارا تھوڑا سا غصہ ہماری آنے والی نسلوں کے ذہن و فکر کو خراب کر رہا۔
ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو گھر کا سامان تتر بتر تھا، بکھرا ہوا پڑا تھا۔ پہلے تو یہ کہ سامان ہی مختصر ہوتا تھا، ہماری طرح تو ہوتا نہیں تھا، لمیٹڈ سامان ہوتا تھا، 2-4 برتن ہیں پکانے کے، 2-4 برتن کھانے کے، ایک چمڑے کی چٹائی ہے، ایک چولہا ہے، یہی لمیٹڈ سامان ہوتا تھا اور اسی سے گزارا ہے۔ مگر ان کو بھی ڈسپلن ہے نا، ان کو بھی ترتیب سے رکھنا ہے، کھانے کے بعد دھو کے، اور یہ سب ذمہ داریاں سیدہ زہرا ادا کر رہی ہیں۔ مگر کبھی کبھی کام زیادہ، امام حسنین کریمین کو سنبھالنا ہے، کام زیادہ، پھر وقت پہ نماز، اور ان کی عبادت تو کیا اللہ اللہ، فرض تو فرض، واجب تو واجب ہے، ان کی راتیں نوافل و تہجد میں گزر جاتی تھیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے۔ تو حضرت مولائے کائنات تشریف لائے، دیکھا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سے، کیا ہوا، آج گھر میں کام نہیں ہوا، آج گھر میں کام نہیں ہوا؟ تو اب حضرت علی کا لہجہ تھوڑا سخت تھا، تو حضرت فاطمہ زہرا بھی تھکاوٹ تھی، نیچرل ہے، انسان کی فطرت ہے غصہ آنا، تھکاوٹ تھی، تو آپ نے صرف اتنا جملہ کہہ دیا، ہاں آپ کام کرتے ہیں تو گھر میں بھی کام ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں یہاں آئیں جو کم کرو، ایسے نہیں، مطلب یہی تھا، مگر کتنی مہذب انداز میں، کتنی تہذیب والی زبان میں بولی ہے کہ ہاں آپ کام کرتے ہیں تو گھر میں بھی کام ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ بس یہی بات تھی کہ وہ دل پہ لگ گئی۔ حضرت علی اندر نہیں گئے، ریٹرن ہوئے اور جا کے مسجد نبوی میں دوپہر کو کھانا کھائے بغیر وہیں سو گئے، کھانا کھائے بغیر مسجد نبوی میں ہی سو گئے۔ ہماری طرح نہیں کہ پھر 5 ڈیڑھی جائے گا، سب کو بلائے گا، روز موڈ آؤٹ ہے، یا تو بھابھی نہ یار، ایسا نہیں ہے کہ گھر کی بات پھر دہلیز کی بات پھر چوراہے پہ آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اتنی حیا رکھی ہے کہ اپنی بیوی اپنی بیٹی کا نام بھی کہیں پکارنا بھی عجیب سمجھتا ہے، کسی کے سامنے نام بھی پکارنا چاہے جائے کہ پھر گھر کا میٹر دوستوں کو بتائے، یار جڑے تھی شادی تھی ہے ترے تھی ٹینشن نے ٹینشن ہے، تو پہلے سوچنا چاہیے تھا، نہیں، مسجد نبوی میں آ کے سو گئے، اللہ اللہ۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، سرکار نماز ظہر سے پہلے نکلتے یا حضور وہاں سے گزرتے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان، آج بھی وہ نشان ہے مدینہ شریف میں، گزرتے تو حضرت مولائے کائنات کے مکان کے قریب سے گزرتے تو سرکار گزرتے گزرتے زور سے سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت، تو اندر سے جواب آتا، مولائے کائنات جواب دیتے، سیدہ زہرا امام حسن حسین ان کی باندھی کنیز فضا ہوتی، وہ جواب دیتی، وعلیکم السلام یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جواب دیتے۔ آج جب سرکار سلام کیا ہے جواب دیا، مگر آج معمول کے خلاف علی کا جواب نہیں آیا، مولائے کائنات نے آج جواب نہیں دیا، تو سرکار جو لگا کہیں علی آج نہیں آئے، لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا آج علی نہیں آئے؟ اللہ اللہ، اب جو ہے گود میں سر رکھ کے رونے نہیں لگے گا، ہمیں مجھے نہ رونا، ہمیں چھوٹا چھیڑا، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ ایسے کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کو ٹیکل نہیں کر پاتے ہیں، نہیں، بلکہ حضرت سیدہ زہرا کہتی یا رسول اللہ بینی و بینہ شیء، کہتی یا رسول اللہ ان کے اور میرے درمیان کچھ ہے، اللہ اللہ کتنی مہذب زبان ہے، بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان کچھ ہے، یعنی کوئی معاملہ ہو گیا ہے، سرکار رسالت معاب عالم الغیب شہادہ ہیں، سمجھ گئے، اللہ اللہ۔ ایک صحابی گزر رہے تھے، کہا ادھر آؤ، صحابی آئے، کہا دیکھو علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ وہ صحابی سمجھے علی کہیں نہ ملے تو مسجد نبوی میں ملیں گے، علی اگر کہیں نہ ملے تو مسجد نبوی میں ملیں گے، گئے کہ حضور مسجد نبوی میں سوئے ہیں، اللہ اللہ۔ یہ واقعہ اس وقت بیان کیا گیا ہے
جب ایک صحابی ہیں حضرت تابعی غالباً حضرت سہل بن سعد، اور یہ بہت سارا وقت مولا کائنات کے ساتھ رہے تھے حضرت علی کے ساتھ، تو صحابہ نے ان سے پوچھا تھا سہل تم تو زمانہ حضرت علی کے ساتھ گزارے ہو، بتاؤ حضور نے علی کو ابو تراب کا لقب کب اور کیسے دیا؟ تو اس وقت انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ گئے آئے کہ رسول اللہ مسجد نبی میں علی سوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر چاہتے تو علی کو بلا لیتے ہیں کہ جاؤ سوئے ہیں بلا کے لے آؤ، مجال تھی کہ علی نہ آئے، مجال تھی کہ علی نہ آئے، مگر نہیں، حضور کو ایک کردار پیش کرنا تھا اور زمانے کو بتانا تھا کہ سسر کا کردار اپنے داماد کے ساتھ اور ایک باپ کا کردار اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مثال دینی تھی کہ سسر کیسا ہونا چاہیے، اس کا رویہ داماد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک باپ کا رویہ اپنی شادی شدہ بیٹی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، مثال قائم کرنی تھی۔ ورنہ علی کو کہتے بلا کے لاؤ، علی کی مجال تھی نہ آتے علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مگر اللہ مصطفیٰ جان رحمت سے کہا حضور مسجد نبی میں سوئے ہیں۔ آقا حضرت فاطمہ زہرا سے کہتے بیٹا علی کو لے کے آتا ہوں، اس سے پہلے کہ علی گھر میں داخل ہو اور سلام کرے، اس کی زبان سے سلام نکلنے سے پہلے آگے بڑھ کے تم سلام کر دینا ہے، آگے بڑھ کے تم کو سلام کرنا ہے۔ اللہ سلام سے نخوت دور ہو جاتی ہے، سلام سے نفرتوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، سلام سے آپسی عداوتیں جل جاتی ہے، سلام محبت کا پیغام ہے، آپس میں سلام اخوت کا پیغام ہے۔ جس قوم میں زیادہ تر سلام رائج ہے اس قوم میں محبتیں بھی اسی درجہ زیادہ۔ مولا حضرت سرکار حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹا علی کو لے کے آ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ علی سلام کرے تم کو سلام کر دینا ہے۔ اللہ گئے دیکھا حضرت علی سوئے ہیں اور مسجد نبی کا وہ فرش مٹی کا فرش ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تھے، ایک سائڈ چینج کر ڈالی تھی تو دوسری سائڈ پہ لیٹنے کی وجہ سے مسجد نبی کی گرد لگ گئی تھی، مٹی لگ گئی تھی۔ اللہ آقا آئے، حضور کی چادر پاک ہے، حضور نے چادر پاک کو دستے پاک میں لیا، اور حضرت علی کے ایک سائڈ میں جو ہاتھوں پہ اور بازوؤں پہ مسجد نبی کی گرد اور مٹی لگی تھی، سرکار اپنی چادر سے اس کو صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قم یا ابا تراب اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی میں لیٹنے والا، اے مٹی سے محبت کرنے والے، اے مٹی سے انسیت رکھنے والے، اے مٹی میں سونے والے، علی کھڑا ہو جا، بیٹھ جا۔ بس یہ ابو تراب کہا اس وقت سرکار نے، چونکہ مٹی لگی تھی، مٹی میں لیٹے تھے، اسی نسبت سے ابو تراب سرکار کی زبان سے نکلا، اور وہ اتنا پسند آیا حضرت علی کو، کہتے ہیں کہ جب مجھے علی کہہ کے بلاتا تو خوشی نہ ہوتی، جب مجھے کوئی ابو تراب کہہ کے بلاتا تو دل خوش ہو جاتا کہ میرے آقا کا دیا ہوا نام ہے یہ ابو تراب۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، مولا کائنات نے لقب خاک ابو تراب کا لقب مصطفیٰ سے پایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ مدعیو اس خاک کو تم خاک نہ سمجھے، ارے اس خاک پہ مدفون شہ والا ہے ہمارا، اس خاک پہ مدفون شہ والا ہے ہمارا۔ وہ خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ تو مولا کائنات کو اٹھے کہ حضور ابھی تو بلال بن رباح نے آزاد نہیں کہی، آپ آ گئے؟ کہاں علی اس سے پہلے اللہ کے لیے آتا تھا، علی آج پیغمبر تیرے لیے آیا ہے، چلو گھر پہ چلو۔ علی کے مجال کے نہ آئے، اللہ کھڑے ہوئے اور حضور کے ساتھ جانے لگے۔ دیکھیے ایک سسر کا کردار داماد کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، تب معاشرہ سوسائٹی میں پریورتن آئے گا، اور ایک باپ کا کردار اس طرح اپنے بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بٹھا نہ دے کہ نہیں بہنوں ہوئے، نہیں ایسا کردار ہونا چاہیے، ورنہ حضور کہہ دیتے علی میری بیٹی سے غصہ کرتا ہے، ارے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے،
پیغمبر کی بیٹی ہے، اور سیدۃ نساء العالمین جن کا خطاب ہے، علی میری بیٹی کو جو ہے رلاتا ہے، سرکار جلال فرماتے مگر نہیں، حضور کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل ماڈل پیش کرنا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت مولا کائنات کو لے کے چلے ہیں۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں، اس سے پہلے کہ علی اندر جائیں، فوراً قدموں کی آواز آہٹ سن کر سیدہ زہرا واپس آئی، علی کے زبان سے لفظ سلام نکلے، اس سے پہلے قریب آ کر ہاتھ پکڑا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پہلے سلام کیا، جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جو کچھ تھا، جھگڑے ایسے ختم ہوتے ہیں، جھگڑے ایسے محبت سے ختم ہوتے ہیں، یگانگت سے ختم ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کو ان میں ڈالا جائے تب وہ جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ ایک ایسا نمونہ مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیا ہے، اس لیے آج کا فلسفی، آج کا دانشور جب مصطفیٰ کی تاریخ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس زمانے میں نہیں، قیامت تک اگر کسی کو کامیاب بننا ہے تو اسے محمد عربی کا ماڈل اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا میں اس قدر محبت کا پیغام اور ایسی باتیں کہی ہیں۔ وہ دانشور جارج برنارڈ شاہ اور وہ فلسفی کہتا ہے I could not find any other personality like him in all human history like prophet. He was only supremely successful person on both level, religion and secularism. وہ کہتا ہے میں نے پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ جان رحمت جیسا عظیم انسان نہ پایا، وہ تنہا انسان عظیم ہیں جو دونوں محاذ پر دین اور دنیا ہر سطح پہ سب سے زیادہ سفل تم اور کامیاب ہونے والی ذات وہ پیغمبر اعظم محمد عربی کی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ان کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے تو پھر آدمی کی زندگی سے سارے غموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہے کردار ہمیں اپنانا ہے، ہمارے اندر غیروں کی رسمیں نہ آئیں، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پہ عمل کر کے حضور کی سیرت کو اپنانا ہے۔ تو معاشرے میں بہت ساری ایسی خرابیاں ہوتی ہے، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ بڑا سینسٹیو اور بڑا خطرناک اور کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سچی سمجھ عطا فرمائے۔ سنیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی ہیں کہ حضور اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضور کا بہت سارا کرم ہے۔ ایک کرم سرکار کا یہ بھی ہو گیا، اللہ کی نعمت ہو گئی کہ جس دن سرکار وفات پاتے ہیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ میرے گھر میں، میرے دل میں، میرے سینے میں اور میرے گلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، یعنی حضرت عائشہ حضور پہ جھکی ہیں اور حضور کی سر انور حضرت عائشہ کی گود میں ہے۔ پھر فرائتہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا لعاب و میرا تھوک آپ کے وفات کے وقت جمع فرما دیا۔ دخل علیہ عبد الرحمن بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر گھر میں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، اور کہتی ہے وَأَنَا مُسْتَنِدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ دیے بیٹھی تھی، حضور کو تکیہ دیے یعنی ان کی گود ہی تکیہ بن گئی تھی، میں سرکار کو تکیہ دیے بیٹھی تھی۔ کہتی ہیں کہ فیرائی تو میں نے دیکھا ینظر الیہ، آقا عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھ رہے، میں پہچان گئی آپ مسواک پسند فرماتے تھے، میں نے کہا آخذہ لک یا رسول اللہ، میں مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ فامر فاشار براسی، حضور نے اپنے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں، فتناولتہ فاشتد علیہ، تو کہتی ہیں میں نے وہ مسواک لے لی، میں نے اس کو لے لیا، اور جب آپ پر مسواک سخت ہو گئی، آپ پر جب آپ منہ میں ڈالے مسواک سخت ہو گئی تو کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ الجنہ لکا، کیا میں آپ کے لیے اس مسواک کو نرم کر دوں؟ کہاں؟ تو وہ نرم کرتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا، تھوڑا چبایا، نرم کیا، پھر سرکار کو عطا فرمایا، اور جو ہے کہتی ہیں فلینتہ، پھر میں نے وہ مسواک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا میں نے دی۔ کہتی ہیں پھر نرم کر دی تو حضور نے اسے اپنے دانتوں پر پھیرا، سرکار نے
اسے فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدِهِ، اور سرکار نے اپنے دانتوں شریف پر مسواک شریف کو پھیرا، وَبَيْنَ يَدِهِ رَكْوَةٌ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا تھا، فِيهِ الْمَاء، جس میں پانی تھا، ایک پانی کا برتن سرکار کے سامنے رکھا تھا، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاء، پھر سرکار اس برتن کے پانی میں ہاتھ گھمانے لگے، وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، اور نکال کے سرکار اپنے چہرے پہ ملنے لگے۔ یعنی وہ حالت جو سرکار کی تھی، پسینہ آ رہا تھا، سرکار کو آخری وقت ہے، بس وفات شریف سے ایک آدھا پونا گھنٹہ پہلے، ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وفات پاک سے پہلے سرکار برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو ہے پانی کو اپنے چہرے پہ ملنے لگے، وَيَقُولُ، اور حضور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٌ، آقا فرما رہے ہیں کہ دیکھو موت کی سختی ہے، موت کی سختی ہے، موت کی سختی ہے، اللہ اللہ، حضور فرما رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٌ، موت کی سختی ہے۔ اور ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، پھر آقا نے اپنا ہاتھ شریف جو تھا وہ کھڑا کر دیا، اور پھر آقا فرمانے لگے، کیا پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، آقا فرمانے لگے اوپر والے ساتھیوں میں، اوپر والے ساتھیوں میں، یعنی حضور وہ ملائکہ کی جماعت دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی بزم دیکھ رہے ہیں، اپنا ٹھکانہ سرکار دیکھ رہے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی اوپر والی جماعت میں، یعنی اب میں جا رہا ہوں اوپر والی جماعت میں، اوپر والے ساتھیوں میں۔ سرکار وہ دیکھ رہے تھے، اور نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کی اوپر ہیں، فرشتوں کی بزم لگی ہیں، اور فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور سرکار بار بار جملہ فرما رہے ہیں پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، اوپر والی جماعت میں، اوپر والے ساتھیوں، حتیٰ قبیضہ، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ومالت یدہ، اور آپ کا ہاتھ وہ جھک گیا، آپ کا ہاتھ جو آپ ہاتھ اوپر کیے تھے، آنکھیں بند کی، آخری جملہ سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات وفی الرفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، یہ چند بار کہا، آنکھیں بند ہوئی، اور جو سرکار نے دست کرم کھڑا کیا تھا وہ بھی جھک گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ سرکار اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، اور ہم سے اوجل ہیں، مگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجل نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تشریف لے گئے، اور پھر موت تو کیا تھی یار، موت تو صرف قانون پورا کرنا تھا، ایک جو ہے رب کا قانون پورا کرنا ہے کہ موت آئی، پھر راوی کہتے ہیں فرشتے نے نکالی اور پھر جسم میں روح ڈال دی، اس لیے کہ آج بھی سرکار حیات النبی ہیں، زندہ ہیں، تو یہ رب کا قانون پورا کرنا تھا کہ روح نکالی، موت قانون پہ عمل ہو گیا، پھر فرشتے نے، راوی کہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے اعمال کے اعتبار سے جنت میں اعلیٰ علین میں رہتی ہیں، فرشتہ جب حضور کی روح لے کے گیا ہے، اللہ اللہ مولا کہاں رکھوں، جنت میں رکھوں، تو جنت بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنا خوبصورت وہ مکان تھا جہاں یہ روح پہلے تھی، کہاں رکھوں اس روح کو، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اعلیٰ یہ سب ہے، انہی کا صدقہ ہے، کہیں ایسا مکان نہیں ہے جہاں پہ روح محمدی کو رکھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اسی روح کو اسی میں واپس لوٹا دو۔ سرکار قبر انور میں آج بھی زندہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ موت قانون پورا ہونا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اجل موت آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے، ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
یہ وفات کے تعلق سے صاحب مشکات نے یہ واقعہ عرض کیا، بیان فرمایا۔ اب آگے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی ایک اور روایت آئندہ کے درس میں